کوئی شاعر ہے انہوں نے بڑی پیاری گل کی ہے، بڑی پیاری کہ میرا نبی میرے نبی جیا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا، میرے نبی جیسا نہ کوئی تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا نہ کوئی ہے، بیٹھا ہے فرش پر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے فرش پر عرش نشین ہے۔ اس کے اندر علامہ سے بڑا پیارا جو مجھے اصل جو جملہ بہت پیارا لگا، نے کہا اگر حضور چاہیں، اگر حضور چاہیں تو ہر شب، اگر حضور چاہیں تو ہر شب ہر رات ہر شب شب اسرا ہے، اگر حضور چاہیں تو ہر شب اسرا ہے، یہ سفر معراج تو بس دو چار قدم ہے۔ نبی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کا ایک حصہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعہ جو معراج جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا موعظہ معراج ہوتا ہے، یہ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو ہے، ورنہ جو بات خیر نے کی ہے نا کہ حضور کے لیے تو ہر رات معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سفر اور یہ راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں کوئی تاخیر دیر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار یا سفر کا تو اندازہ لگانا ہو تو وہ تو فقط اسی واقع معراج کے اندر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا سفر تھا حرم سے اقصی مسجد اقصی، اسی راستے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک آئی اور میرا گزر ہوا جناب موسیٰ کی قبر سے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ حضور نے دیکھا۔ اچھا یہاں پر ایک لطیف بات آپ کو بتاؤں، باقی تو تقریباً مہینہ ہو گیا ہم اسی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، لفظ سبحان الصلاۃ بعبدی ساری۔ آج ایک اور نقطہ مجھے ذہن میں آیا کہ بندے کی رفتار جتنی زیادہ ہو تو راستے کے اندر جو منظر بندہ دیکھتا ہے ان کو ذہن میں بٹھانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنی رفتار زیادہ ہوگی، راستے میں کیا آ رہا ہے، کتنے درخت، کون سا درخت آ رہا ہے، کون سی بلڈنگ آ رہی ہے، کیا آ رہا ہے، اتنا ہی بولیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور میں قربان جاؤں یہ سفر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کتنا اور کتنا تیز تھا کہ حضور فرماتے ہیں جہاں نظر جاتی تھی وہاں قدم پہنچ جاتا تھا، جہاں نظر جاتی تھی وہاں قدم پہنچ جاتا تھا۔ میں قربان جاؤں نظر مصطفیٰ پر کہ اتنا تیز رفتار سفر ہو اور پھر بھی زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اوپر نہیں۔ یاد ہوگا میں نے حدیث مبارکہ خدمت میں پیش کی تھی ایک موقع پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے جب میں نے وہ تجلی دیکھی جو پہاڑ کے اوپر پڑی، فلما رآ تجلی، وہ جو ایک تجلی جو پڑی تھی پہاڑ کے اوپر، اس کو دیکھنے کے بعد میری نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ 30 میل دور پہاڑ کی چوٹی پہ پتھر کے نیچے جو چیونٹی چلتی ہے میں اس کے چیونٹی کے قدموں کے نشانات کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔
نظر اتنی تیز ہو گئی، جس نے رب کی تجلی کو انڈائریکٹ دیکھا ہے تو نظر اتنی تیز ہو گئی، جس ذات کبریا نے، جس ذات نے رب کو بغیر حجاب دیکھا ہے، انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ دیکھا ہے، اس نظر مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا، کیا کمال ہوگا اس مصطفیٰ کی نظر کا۔ اور یہ کمال تھا۔ قبر میں مٹی ڈال آتے ہیں، مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا، کون کس حال میں ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے قبر یا عذاب کے گڑھوں میں سے گڑھا بن چکی ہے، کیا خبر کوئی معلوم نہیں۔ تو میں قربان جاؤں آقا کریم کی نظر مبارک پر، آپ فرماتے ہیں کہ میں اوپر سے زمین کے اوپر سے گزرا، دیکھا تو جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ٹائم نہیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ اچھا، یہاں سفر کے رفتار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ حضور یہاں سے گزرتے ہیں، جناب موسیٰ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت موسیٰ استقبال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں حضرت موسیٰ استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں حضرت موسیٰ، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار حضور سے زیادہ تھی؟ بیٹا چپ کر، کیا حضور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ تھی جو پہلے پہنچ گئے؟ یہ بات آئے گی نا ذہن میں سوال، کیا پہلے پہنچ گئے تو رفتار زیادہ تھی؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ نہیں تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا، جو سیر تھی، وہ رفتار حضور کی نہیں تھی، وہ حضور جس براق پر سوار تھے وہ رفتار براق کی تھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نہیں پہنچے۔ آپ جو سوار ہو گاڑی پہ، کار پہ یا موٹر سائیکل پہ، تو سوار رفتار موٹر سائیکل کی ہوگی یا آپ کی ہوگی؟ گاڑی کی رفتار ہوگی نا، آپ کی تو رفتار نہیں ہوگی نا۔ تو حضور براق پہ سوار ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام براق سے پہلے پہنچے ہیں، حضور سے پہلے نہیں پہنچے۔ اور اسی بات سے اندازہ لگا لے نبی کے مقام کا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معراج کی رات حضور کے مقتدی بنے ہیں، آپ کی رفتار اتنی ہے کہ وہ براق جو نظر پہنچنے پر قدم پہنچ جاتا ہے، ابھی وہ راستے میں ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ حضور پہ سلام بھی پڑھ لیتے ہیں اور مسجد اقصیٰ میں پہلے پہنچ کر استقبال بھی کر لیتے ہیں۔ ارے مقتدی کا یہ مقام ہے تو جو معراج کی رات مصلی پہ امامت فرما رہا ہوگا، اس امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا، حضور کی کیا شان ہوگی، نبی کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ معراج میں نے کہا یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ امت کو بتایا ہے، امت کو بتایا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس چکر میں نہ پڑا کریں، بار بار سوال کرتے ہیں نوجوان، واٹس ایپ پہ جواب بھیجتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیا جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی یا کیسے ہوئی یا اتنا سفر کیسے ہوا، ان چکروں میں نہ پڑا کریں۔ اور دوسری بات کہ جی حضور کے معراج کے واقعے کو بیان کرنا، اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایک تو ایک سبق یہ بھی ہے، یہاں سے آج کی محفل سے بھی یہ سبق لے لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، میری طرف توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ دریائے رحمت جوش میں تھا،
جناب رضا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی کہ دنیا کی دولت یا عیش و عشرت مانگتی. کہا حضور مجھے اجازت دیں میں اپنے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لوں. آج حضور نے خود عنایت فرمائی ہے تو میں کیا مانگوں حضور سے، مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. آپ گئی، قربان جاؤں، آگے بھی کوئی عام صحابی کوئی عام شخصیت نہیں تھی، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. آپ نے فرمایا بیٹی اگر حضور خود عنایت فرما رہے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں عرض کر یا رسول اللہ معراج کی رات جو رب اور آپ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. کیا کریں؟ ایک بات بتا دیں، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. ام المومنین نے واپس آ کر یہ سوال کیا. حضور مسکرائے، فرمایا ابو بکر صدیق تیرے انتخاب پر بھی قربان جاؤں. کیا انتخاب کیا ہے؟ تو اب وہ راز نہیں رہتا جو کسی کو بتا دیا جائے. لیکن میرے استاد مکرم علامہ رضا صادق مصطفی صاحب اکثر فرماتے تھے کہ اگر کسی کو کہنا پڑے نا یہ راز کی بات ہے تو اس کو راز رکھنا، اسے راز کی بات بتائی نہ کرو. جس کو کہنا پڑے کہ یہ راز کی بات ہے وہ راز ہی نہیں ہوتا. جس کو اگلے کو پتہ ہی نہ یار یہ راز کی بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں وعدہ کر بیٹھا ہوں اس لیے میں بات بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات، یہ بات اصل جو آج کی محفل کا ایک سبق ہے، معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب یہ معراج کی رات کا تحفہ دے رہا ہوں. آپ کی امت میں سے کوئی بھی امتی کسی بھی اپنے بھائی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر دے گا، اس کے دکھ کو اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا. میں رب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے جنت کو واجب کر دوں گا، جنت کو واجب کر دوں گا. جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ام المومنین خوش ہو گئی، اور جب واپس آ کر اپنے والد محترم کو یہ خوشخبری دی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے. عرض کی بابا جان کئی موقع آتے ہیں بندہ کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی کا دل خوش کر ہی دیتا ہے، ضرورت پوری کر دیتا ہے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا بیٹی تو کتاب کا ایک رخ دیکھ رہی ہے دوسرا نہیں. اگر کسی کی ضرورت پوری کرنے پہ خوش کرنے پہ رب جنت کو واجب کر دیتا ہے تو اسی طرح اگر کوئی کسی کو دکھ دیتا ہے، کسی کی دل آزاری کرتا ہے، کسی کو پریشان کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کے اوپر پھر جہنم بھی اسی طرح لازم ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ. تو دوستو ایسا بچا کریں اپنے دوست بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے ذوقربا کو. کوشش کیا کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھایا کریں. اور یہ معراج کی رات کے خاص ایک میں تحفہ دیا ہے. تو یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. پھر کہتے ہیں محبوبہ عرش پہ اج آ، اور بولنا نہیں یا نہیں؟ محبوبہ عرش پہ اج آ رب فرما. اچھا وہ میں سمجھے وہ 9:30 تے گھڑی اتھے جام ہو گئی، پتہ نہیں میرے واسطے رک گئی سی اتھے ہی، لیکن 10 ہو گئے نا. محبوبہ پڑھ لو، محبوبہ عرش پہ اج آ. ادھر والے کو نہیں پڑھ دے. محبوبہ عرش پہ اج آ رب فرمایا ہے جو مگ سے کر سیار عطا. رب فرمایا ہے جو مگ سے کر سیار عطا. رب فرمایا ہے آئی رات 27 رجب تھی ملک
ہر پاسے ساوے جھنڈے لگوا رب فرمایا ہے محبوبہ ارشاد اجیا جو مگ سے کر سیار عطا۔ اب اگلا شعر مجھے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے نا، حضرت جبرائیل نے جس انداز میں حضور کو اٹھایا ہے، جس انداز میں پیغام دیا ہے، کتا جبرائیل ارادہ کہ بھی اٹھ سی محبوب خدا دا، کتا جبرائیل ارادہ کہ بھی اٹھ سی محبوب خدا دا، چم تلیاں سونا یار جگہ رب فرمایا ہے محبوبہ عرشات اجیا رب فرمایا ہے جو مگ سے کر سیار عطا رب فرمایا ہے جنت دا در کھلوایا دوزخوں بند کروایا اس راتی ہوئے نے قید رہا رب فرمایا ہے محبوبہ عرشات اجیا رب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب رات کھڑے ہو جائیں، درود و سلام۔